لیٹس سپوز اب یہی چارج شیٹ جو سیما حیدر آئی تھی ود ان 1 ویک یا ود ان 2 منتھ وہ چارج شیٹ فائل کر دیتی یو پی پولیس، تو یہ معاملہ اتنی دور جانا تھا؟ انہوں نے کیا کرنا تھا، انہوں نے سارا جہاں جہاں سے یہ آئی ہے وہاں سے وٹنسز کو ایگزامن کرنا تھا، کون کون سی جگہ پہ گئی تھی، اگر وہاں سے لوگ ایویڈنس اکٹھے کیے ہوتے وہ عدالت کے سامنے لا کے رکھتے تھے، جناب یہ شاطیں ہیں، یہ اس نے وائلیشن کی ہے، یہاں پہ اس نے اسٹے کیا ہے، یہ اس کے ٹکٹ ہیں، یہ اس کے نمبرز ہیں، یہ اس نے فیک اینڈ فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹ یوز کیے ہیں، اور یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے۔ لیکن وہ تو جب وہی کام نہیں کریں گے تو پھر عدالت کیا کر لے گے؟ جب خود جا کے تو انکوائری نہیں نہ کرے گا، وہ تو خود جا کے نیپال نہیں جائے گا۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب پولیس نے کام نہیں کیا تو نوبت یہ آ گئی کہ مومن ملک صاحب نیپال پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کے کبھی ہوٹل والے کا انٹرویو کر رہے ہیں، کبھی اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ اس لیے جا رہا ہے کہ بھائی وہ اپنے طور پر ان کو تھوڑی شرم دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے، وہ نکال کے لا رہا ہے، یار یہ اس کے پاسپورٹ میں تو لکھا ہوا ہے اس کا ریلیجن اسلام ہے، آپ کہتے ہیں اس نے 4 سال پہلے ہندو مذہب اڈاپٹ کر لیا تھا، تو وہ یہ چیزیں لا کے سامنے لگا رہا ہے۔ یہ چیزیں پولیس نے انویسٹیگیشن کر کے عدالت کے سامنے رکھنا تھا کہ جناب یہ وائف آف غلام حیدر ہے، اصل کہانی یہ ہے، یہ لیگل طریقے سے ٹریسپاس کر کے آئی ہے، یہ بیل کی حقدار نہیں ہے۔ اب انفارچونیٹلی جو اوور برڈن ہے جوڈیشری، جج کے بھی کوئی باپ کا کیس نہیں ہوتا، وہ کیس آتا ہے اس کے پاس ایسے بہت سارے کیسز 400 500 1000 کیس لگا ہوتا ہے، وہ آتا ہے سامنے، وہ کہتا ہے میں کس کیس میں پرسنل ہوں، کس کیس میں سسپینڈ کروں، کس کیس میں انکوائری لگاؤں۔ جو کیس وکلا حضرات بہت زیادہ پین کے ساتھ فالو کرتے ہیں اس میں ایویڈنس لے آتے ہیں، اس میں جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے، جو رہ جاتے ہیں پھر اس طرح سے لٹک جاتے ہیں۔ تو یہ کیس اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں نیپال کا بارڈر انوالو ہے، دبئی انوالو ہے، پاکستان انوالو ہے، تو یہ کوئی بچوں کا کام تو ہے نہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے کوئی بھی یوٹیوبر جس کے 2000 سبسکرائبر ہیں جو کبھی لاہور سے باہر نہیں گیا، وہ کہتا ہے ویزا لینا کون سا کوئی مشکل کام ہے، مومن ملک تو کچھ کر نہیں رہا۔ اور مجھے یقین کریں گیس بھائی ہنسی آ رہی بات سن کے کہ میں آپ کو آنیسٹلی بات بتاؤں، میرے بینک اکاؤنٹ میں اونلی سانو کوئی پراپرٹی بھی نام پہ ہے، مطلب وراثت میں چیزیں ملی ہوئی ہیں، اپنا تو چلے کچھ بھی نہیں ہم نے کیا، لیکن وراثت میں چیزیں ملی ہوئی، لیکن میں پھر بھی بھارت کا ویزا اپلائی کرنے سے ڈرتا ہوں، کہیں اسٹگما نہ لگ جائے، کہیں ریجیکٹ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اچھی بلی پروفائل خراب نہ ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کا تو میچ ہو تو دنگل پڑ جاتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک کیس چل رہا ہے جس میں اس طرح کی کنٹروورسی پھیلا دی گئی، پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا دیے گئے، کشمیر سے ریلیٹڈ باتیں کر دی گئی، تو یہ بڑی مسلط انگیزی اور سمجھداری کے ساتھ یہ مسئلہ حل کیا جا رہا ہے۔ یہ تو آپ یقین کریں کوئی بے وقوف آدمی ہونا تو 1 منٹ میں آگ لگ سکتی ہے، 1 منٹ میں دنگے فساد ہو سکتے ہیں، جس طرح کی باتیں آتی ہیں، کیونکہ آپ نے یہاں پہ دوسری پارٹی نے اس میں اتنا رائتا ڈال دیا، اس میں ہندو مسلم کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ انوالو کر دیا، جبکہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ اور مومن ملک صاحب جو ہے وہ دونوں کمیونٹیز کو بڑا بیلنس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں۔ باقی جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ سپریم کورٹ کے جج نے یہاں پہ کہا کہ مجھے ایس ایچ او لگا دو، اسی طرح سے ایک جرنل ہوتے تھے، مجھے ان کا نام بھول گیا، تو انہوں نے کوئی کسی کا کام کر دیا تو وہ مائی نے اسے دعا دی کہ اللہ تمہیں پٹواری لگا دے۔ انہوں نے کہا مائی پٹواری تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں جرنل ہوں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو بیسک ریکارڈ کیپر ہوتے ہیں یا جنہوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے نا کیس بھائی، ان کا رول عدالتی نظام میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب کوئی ایف آئی آر کوئی کرائم ہوتا ہے نا، سب سے پہلے پولیس پہنچتی ہے، وہ دیکھتی ہے موقع پہ کیا ہوا ہے، وہ چاہے ایویڈنس جتنے مرضی بدل دے، اس کے بعد جج نے کیا کر لینا ہوتا ہے۔ جج اگر مہینے بعد 2 مہینے بعد جب کیس جائے گا، جا کے دیکھے گا وہ ایویڈنس ہی نہیں ہوں گے وہاں پہ، تو یہ ایک کلیکشن آف ایویڈنس جو صحیح طریقے سے نہیں کرتے، کیسز خراب کرتے ہیں، یہ پاکستان کا نظام بھی ایسا ہی۔ اب یہی مسئلہ مومن ملک صاحب کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ اب وہ درخواستیں دے رہے ہیں کہ جی ندر پال جو ہے اس کے اوپر 212 لگائی جائے، اس کے اوپر 176 لگائی جائے۔ اب قانون تو موجود ہے لیکن پولیس اس کے اوپر کار نہیں رہی۔ ایک دفعہ انہوں نے پریشر ڈالا، انہوں نے لگا دی، اس کے بعد انہوں نے اس کے اگینسٹ کوئی چارج شیٹ ہی نہیں فائل کی، حالانکہ وہ انہوں نے اس کے اوپر پوری ایک رپورٹ لکھنی تھی کہ جناب یہ ندر پال اور سچن مینا یہ ان کے آئی ڈی کارڈ ہیں، یہ یہاں کے رہائشی ہیں، انہوں نے فلاں دن کو اس خاتون کو اس جگہ پہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور اس چیز کے ہمارے پاس یہ وٹنس آئے، ان لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، انہوں نے بیل میں یہ ڈاکومنٹ دیے ہیں۔ پھر اس طرح سے بنا کے یہ چیزیں عدالت کے سامنے رکھنی تھی اور اس کے اوپر عدالت نے ڈیسیژن دینا تھا۔
لیکن کیونکہ چارج شیٹ فائل ہی نہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا ایسا انفلوئنس ہے، وہ اب اس کے لیے جو اب طریقہ کار ہے ملک صاحب اختیار کر رہے ہیں، بات بن نہیں۔ جب بھی کوئی آپ کے پاس کیس آتا ہے فیاض بھائی، تو سب سے پہلے آپ اس کے جو گراؤنڈ لیولز ہیں ان کو چیک کرتے ہیں، جو گراؤنڈ لیولز ہوتے ہیں نا ان کو آپ دیکھتے ہیں۔ اب یہ جب کیس سامنے آیا، میرے آیا، جب میں نے اس کو ریڈ کیا تو سب سے پہلے میرے سامنے آیا پاکستان اور انڈیا، بات سمجھ گئی؟ سب سے پہلے پاکستان اور انڈیا آیا، بچے لے کے بھاگ گئی، غلام حیدر سعودیہ میں ہے، کہاں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے مدعا آیا پاکستان انڈیا، پہلا پھڈا تو یہاں پڑتا ہے فیاض بھائی، پہلا پھڈا ہی ادھر سے شروع ہوتا ہے، اگلا چھوڑیں آپ، پہلا پھڈا ہی یہاں سے سٹارٹ ہو گیا کہ پاکستان انڈیا میں جو ہم لوگوں کا ایک بنا ہوا ہے حکومتی سطح پہ یا فوجی سطح پہ جو ایک ہمارا بنا ہوا ہے، کتنا مشکل ہوا ہے کہ نام لینا بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر یہ سچائی کی باتیں کر رہا ہوں میں، جو میں حکومتی لیول پہ بات کر رہا ہوں۔ جب یہ آیا انڈیا پاکستان، میں نے کہا لو جی یہ کیس پھنسے گا، اور یہ کافی پھنسے گا اور یہ کافی ٹائم لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن سر نے بھی اپنے کئی لائیو میں کہہ دیا تھا میڈیا کے حوالے سے کہ میڈیا کو تو بھائی بنا بنایا وہ مل گیا کھانے کے لیے لڈو سیما حیدر کا، جو اس کو میڈیا پہ لایا گیا اور جو کچھ بھی وہ بولنا چاہتی تھی یا جو اس سے بلوایا گیا جو کچھ بھی ہے۔ اچھا، اب جس طرح انہوں نے بات کی ہے کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے بڑا ایزی بھائی ویزا مل جاتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں سریتا بہن اور شاہدہ بہن کے پاکستان میں اتنی خواتین اور ایسی فیملیز ہیں جو جن کے رشتہ دار انڈیا میں ہیں، وہ جانا چاہتے ہیں، ان کو ویزا نہیں ملتا، کوئی اس کے اندر کیس نہیں چل رہا، کوئی کچھ نہیں ہو رہا، بہت مشکل سے ویزا ملتا ہے، بہت مشکل سے ویزا ملتا ہے۔ اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں، ہم ان سے اب ریکویسٹ بھی نہیں کریں گے، اگر وہ 1-2 دن یا 3 دن بعد باز نہیں آئے تو ہم نام لے کے اب ٹارگٹ کریں گے ان لوگوں کو کہ جو مومن سر کے سامنے کچھ اور ہے اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہے، ان کی زبان وہاں پہ کچھ اور ہے۔ ہم ایسے منافق نہیں ہیں، اگر ہم نے کہا ہے کہ مومن ملک اچھا کام کر رہے ہیں تو اچھا کر رہے ہیں، تو جہاں پہ ہمیں یہ لگے گا کہ مومن سر نہیں بھئی کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی تو ہم وہ بھی بولیں گے، لیکن ابھی تک ان کے حوالے سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، ہم تو یہ وکیل صاحب بیٹھے ہیں، میں وکیل صاحب سے پوچھتا ہوں، یہ آ کے ہمیں فیاض بھائی بتائیں کہ کیا کیا اڑفاس آتی ہے کیسز کے اندر۔ جی فیاض بھائی آج آپ نے خیال نہیں کرنا، اچھا نہ ہائی کورٹ کا خیال کرنا نہ سپریم کورٹ کا، کھل کے بات کرنی ہے اللہ پہ بیٹھے میں، بتائیں پاکستان میں کیا کچھ ہوتا ہے، کیسے تھوڑا کیسز سا کو بدلا جاتا ہے، کیسے رپورٹس بدلی جاتی ہیں، کیسے ایف آئی آر بدلی جاتی ہے، کیسے چارج شیٹ بدلی جاتی ہے، کیسے فرانسک رپورٹ بدلی جاتی ہے، بتائیں میرا بھائی، سامنے آئیں، چھپ کے دیکھیں نہیں گیس آنا، بھائی، سامنے آنا ہے۔ میں آ گیا جی، یہ دیکھیں گیس بھائی، یہ تو بالکل کلیئرٹی ہے، یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں کرمنل لا میں تو پریکٹس یہاں پہ بڑی مشکل ہے، اور بھارت اور پاکستان کا جو سسٹم ہے نا تقریباً ملتا جلتا ہے، اور پولیس بھی چاہے بھارت کی ہو یا پاکستان کی تقریباً ایک جیسا ہی مزاج ہے دونوں کا۔ تو جس طرح سے آپ دیکھیں کہ کیسز کو، کرمنل کیسز کو میں سب سے زیادہ جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا وہ پولیس کی ہوتی ہے۔ پاکستان ایک جسٹس ہوتے تھے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، ان سے کسی نے پوچھا سر آپ کی کوئی حسرت، اس نے کہا میں ایک دفعہ ایس ایچ او بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایس ایچ او تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، آپ چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جو ایس ایچ او کر سکتا ہے نا وہ میں نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، وہ کیسے کہ سر انہوں نے کرائم سین اکرنس کے اوپر پہنچنا ہوتا ہے، انویسٹیگیٹ انہوں نے کرنا ہوتا ہے، شہادتیں انہوں نے اکٹھی کرنی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب وہ جو مٹیریل اکٹھا کر کے عدالت کے سامنے رکھیں گے نا، وہ میرے جیسے وکیل اس میں ہی پھنسے رہیں گے فائلوں میں۔ جب وہ چیزیں کام کی لا کے سامنے رکھیں گے ہی نہیں ہے تو ہم کیا اس میں کر سکتے ہیں؟ وہ اینڈ پہ جا کے کیا ہوگا جی، کوئی ایویڈنس آن ریکارڈ کے اوپر نہیں ہے، بندہ بری ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1 ماہ سے بہت زیادہ فوکس اور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مومن سر کو،
اور اپنے لائیوز میں اور اپنی ویڈیوز میں یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ لیٹ ہو گیا فلاں ہو گیا. اب 1000 بار میرے لائیو میں بھی آ کے مومن سر نے یہی بات بولی ہے کہ ایک وکیل کا کام ہے اپنے کیس کو دائر کرنا. ٹھیک ہے. اب مجھے یہاں یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے پرسوں کا اگر لائیو مومن سر کا دیکھا ہو ہمارے ساتھ, مومن سر نے کہا کہ ہم نے ویزا کے حوالے سے ہر چیز کمپلیٹ کر دی ہے, ایک ایلیگیشن لگا تھا اس کو بھی کلیئر کر دیا, اب صرف ایک کلیئرنس کی ایک کاغذ ای میل چاہیے, جو ای میل ہونی ہے اس کا ہمیں انتظار ہے. اب مومن سر خود اپنے منہ سے ہر بات بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے چیزیں پوری. دیکھیں, مومن سر کو ہم ٹارگٹ اس لیے کریں, مومن سر کو ہم اس لیے کہیں کہ جی ابھی تک ویزے کے لیے تو اپلائی نہیں کیا. ارے بھائی اپلائی کیا ہوا ہے. اچھا, مومن سر کو ہم اس لیے ٹارگٹ کریں کہ جی اس کی جعلی شادی کے اوپر کوئی کیس نہیں دائر کیا, وہ بھی کیا ہوا ہے. بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے کوئی کیس نہیں کیا ہوا, وہ بھی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو پولیس نے اتنا لیٹ کام کیا ان کے اوپر بھی کیا ہوا, اپلیکیشن دی ہوئی ہے, اسی وجہ سے ہریانہ وہ کیس لے کر آ رہے ہیں. مطلب مومن سر جو کر سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کر رہے ہیں, جو کر سکتے ہیں نا اس سے کہیں زیادہ کر رہے ہیں وہ.